ہماری فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے، خدا کا یا کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہو لیکن اس کے محرکات یا نشانیاں ہمیں مل رہی ہے، ہم مانتے ہیں، ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی۔ میرا سوال یہ تھا کہ فطرت میں کون سی چیزیں ہیں جس کے اسپیکٹ پہ ہم یہ مانتے ہیں؟ اگر آپ ایک دو چیز بتا دیں تو میں تھوڑی سی کلیئر ہو جاؤں گی اس چیز پہ۔ ہماری یہ گروپ میں بہت بات چل رہی تھی 2 3 دن سے، تو اس میں ایسے ایسے سوال آ رہے تھے، بتا تو رہے تھے کہ فطرت مانتی ہے، لیکن فطرت کی کون سی چیزیں تھی وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جو چیز سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ پہ اس کا ذکر ہوا ہے، مجھے اس آیت سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز استدلال سے ثابت ہو جاتی ہے، جب ایک چیز کے بارے میں تمہارے ذہن میں جو پوری کنسٹرکشن ہے وہ جگ سا پزل کی طرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو تمہیں وہ بات ماننی چاہیے۔ کسی چیز کو بغیر کسی دلیل کے، اگر دنیا اور آسمان میں ایک چیز کی دلیل ہی نہیں پائی جاتی تو تم ایسے ہی اپنے توہمات کے چکروں میں کیوں مانتے ہو؟ یہ فطرت کے خلاف ہے بات۔ وی شوڈ سبمٹ، وی شوڈ ایکسپٹ the reality which we understand to be the reality۔ اور اگر کوئی بات یہ سمجھانا چاہے کہ یہ ریالٹی آپ نے جو سمجھی ہے اس میں یہ خامی ہے، تو اب فطرت کا تقاضا یہ ہے، انسان کی فطرت کا، اس کے اندر بھی رکھے ہوئے اس پوٹینشل کا تقاضا یہ کہ ہم اس کی بات سنیں، اور اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اپنی رائے بدل لیں۔ یہ ہے فطرت۔ فطرت سے میری مراد یہ وہ والا پوٹینشل ہے کہ اندر صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ بات سمجھ سکتا ہے اپنی لینگویج میں، اپنے استدلال کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے تو بغیر کسی دلیل کے اس کے اندر یہ توہمات بھی رکھ دیے گئے ہیں، یعنی موجود ہے، یہ بھی پوٹینشل ہے کہ وہ اگر فطرت سے انحراف کرے تو کالی بلی کے رستہ کاٹنے پر راستہ ہی بدل لیتا ہے، اس کا کوئی استدلال نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کو چینج کرنے کی، لیکن ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اب اس ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہیں کہ جس میں یار کہیں کوئی برائی نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے توہمات، یہ ہیں وہ سپرسٹیشنز جو بغیر کسی دلیل کے ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے حساب سے فطرت کا مطلب اصل میں یہی ہے۔ صحیح سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپنی نشانیاں توحید پر دے رہا ہے وہ یہی اس وہ کا بھی میرے خیال میں ایکچولی جو وہ موقف ہے اگر وہی سمجھ ہے۔ میں آتی ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بالکل، وہ ہاں فطرت کا تقاضا ہے یہ کہ جو بالکل پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ خدا کی اولاد ہے تو میں سب سے پہلا ماننے والا بنوں گا۔ تم وجہ تو دو نا، مطلب کوئی دکھاؤ تو صحیح کہ خدا کی یہ ضرورت تھی، اس وجہ سے اس نے بیٹا بنا دیا یا بچے بنا دیے، بتاؤ تو صحیح نا، کوئی بولو تو یا اس صحیح۔ کا اگر شریک بھی ہے تو کس بیس پہ آپ لوگ کہتے ہو؟ کس کہنا بیس کس پہ نے ہے کہہ کس رہے ہیں؟ کو؟ وہ بیسس تو ہاں بتائیں۔ کیا صحیح۔ خدا کے مطلب یہ 5 صفات اس کے اندر ہیں، اومنیپوٹنٹ ہے، وہ ایک لیونگ گاڈ ہے، ہی از الائیو آن ہز اون، میری طرح نہیں ہے وہ، آئی ایم ناٹ الائیو آن مائی اون۔ اس کو ذہن میں رکھیں، میرے لیے آئی ہیو ٹو ہیو تھاؤزنڈز آف تھنگ ان پلیس ٹو بی ایبل ٹو ٹیک مائی نیکسٹ بریتھ۔ اس میں سے ایک چیز کا بھی بیلنس اوپر نیچے کر دیں، کچھ میرے اندر ہے وہ چیزیں، کچھ میرے باہر ہیں، ذرا سا آکسیجن کا بیلنس اوپر نیچے کر دیں میں ختم ہو جاؤں گا۔ خدا الائیو آن ہز اون ہے، یہ ہے الحی کا مطلب، الحی ہے وہ۔ آپ یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ اس کو ضرورت پڑ گئی؟ وہ اومنیپوٹنٹ نہیں تھا، اس کو مددگار چاہیے تھے۔ What was the reason that he needed more gods؟ یہ استدلال، یعنی استدلال کرو گے تو مان لیں گے۔